بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسان جو ہے وہ ایسی حرکات کیوں کرتا ہے کہ جس سے اس کی عزت اور وقار جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے، اور ایک انسان اندر سے خالی اور کھوکھلا نظر آئے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور ہم اس کا سد باب کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم میں سے کوئی ایک جو ہے اور وہ اس کے اندر مبتلا ہو، اور مجھے یہ عرض کرنے دیں کہ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جو عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ عجیب و غریب قسم کی جو ان کی حرکات و سکنات ہیں، ان کا جو عجیب و غریب قسم کا رویہ ہے، در حقیقت اس کے پیچھے ان کی شخصیت کا کھوکھلا پن ہے، اور در حقیقت اس کے پیچھے ان کی شخصیت کے کوئی بہت ہی تشنا پہلو ہیں جن پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو انسان کیا کرے۔ دیکھیں، ہر ایک انسان کی کچھ نہ کچھ محرومیاں ہوتی ہیں، یا ہر ایک نہیں کہتے، کافی لوگ ہیں کہ جن کی کچھ محرومیاں ہوتی ہیں جن کو وہ مل نہیں پایا کہ جو ان کو ملنا چاہیے تھا، یا جو ایک انسان کی فطری ضرورت اور ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور وہ ان کو مل نہیں پایا، جس کی وجہ سے ان کی جو ایک کہہ لیں کہ شخصیت ہے وہ کھوکھلی سی بن گئی اور بڑی کمزور اور بڑی شیلو بنی، اور ان کی کچھ کہہ لیں کہ بیسک نیسیسٹیز جو ہیں، ان کی کچھ بنیادی ضروریات جو ہیں وہ شاید پوری نہیں ہو پائیں، اور کچھ تو بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو پائیں، اور کچھ مومنٹری نیڈز جو ہوتی ہیں ایک انسان کی، جو کہ ایک انسان کا کہہ لیں کہ جس کا اثر جو ہے شارٹ ٹرم رہتا ہے۔ مثلا اگر ایک انسان نے کھانا نہیں کھایا ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کا جو اثر ہے وہ ایک انسان کی شخصیت پہ ہوتا ہے، اور جو کام وہ کر رہا ہے اس پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اس کی کارکردگی پہ اثر ہوتا ہے، اور اس کا دھیان جو ہے، اگر فرض کر لیں ایک انسان کو اچھا کھانا نہیں ملتا تو وہ کہیں بھی لوگوں کو اچھا کھانا کھاتے ہوئے نظر آئیں، یا وہ کچھ لوگ اچھے ریسٹورنٹ کے اندر جاتے ہوئے نظر آئیں، یا وہ اچھے ریسٹورنٹ کے قریب سے جب گزرتے ہیں تو ان کو گویا کہ ایک بہت ہی ایک ہڑک سی ان کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہے، ان کے رویے کے اندر، کہ جیسے وہ بہت ہی ڈیسپریٹ ہوں، جیسے وہ بہت ہی بے چین اور بیتاب ہوں کہ ان کو وہ کھانے جو ہیں، جو ذرا مہنگے کھانے ہیں، یہ ان کو میسر آ سکیں، اور وہ مہنگے ریسٹورنٹس کے اوپر بیٹھ سکیں، اور جیسے کچھ میں نے عرض کیا مومنٹری نیڈز ہوتی ہیں جو کہ کئی ایک ہو سکتی ہیں، اور ظاہر ہے میں نے کھانے کی بات اس وجہ سے کی کہ کھانا ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، بلکہ کچھ اور ضرورتیں ہیں، جیسے کہ ایک انسان کا گھر ہونا، یا ایک انسان کے کہہ لیں کہ جو فیملی ممبرز ہیں، اور جو ایک انسان کی امیڈیٹ فیملی جو ہے، ایک خاص عمر پہ آ کے ایک انسان کی جو کہہ لیں کہ ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، اور یہ ایک چونکہ انسان کی نیسیسٹی ہیں، اور بعض چیزیں نیسیسٹی نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ کیا ہوتی ہیں کہ وہ کہہ لیں کہ ایک انسان کی خواہش ہوتی ہیں، اور اپنی خواہشات اور اپنی جو نیسیسٹیز ہے، ایک انسان انہی کی ایک کہہ لیں کہ وہ جو ہوتی ہے چکی، اس کے اندر ایک انسان پستا ہوا نظر آتا ہے، مگر ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے کہ ہم جو ہے ایک عام انسان سے ذرا یہ تو ایک ہو گئی ایک عام
انسان کی سائیکی، اور ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے کہ ہم ایک عام انسان کی جو سائیکی ہے ہم اس سے تھوڑا اپنے آپ کو بلند کر سکیں، ہم اس سے اپنے آپ کو تھوڑا سا ریز کر سکیں، تاکہ وہ چیزیں ہماری جو کمی اگر رہ گئی ہے تو ہمارے رویوں کے اندر وہ کمی جو ہے وہ نظر نہ آئے۔ اور ایسا نہ ہو کہ کسی نے پوچھا بھوکے سے کہ بھئی 2 اور 2 4 کتنے ہوتے ہیں، تو اس کا جواب یہ تھا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، تو اس کا جواب یہ تھا کہ بھئی 4 روٹیاں ہوتی ہیں۔ تو گویا ایسا نہ ہو کہ ہم سے بات ایک بندہ کچھ اور کر رہا ہو اور ہم کچھ اور جواب دے رہے ہوں، یا موقع محل کسی کے حساب سے ہمارا جو رویہ ہے، ہمارے رویوں سے ہماری وہ محرومیاں جو ہیں وہ نہ جھلکیں۔ اور اس وجہ سے کہ ایک انسان کا جو وقار ہوتا ہے، ایک انسان کا وقار اس وقت داؤ پہ لگ جاتا ہے جب ایک انسان جو ہے اپنی ان امیڈیٹ نیڈز یا اپنی جو فوری ضرورتیں اور جو لانگ ٹرم ضرورتیں اور جو فوری محرومیاں اور جو لانگ ٹرم محرومیاں جو ہیں، ایک انسان ان کے اندر، ان کی دلدل کے اندر ایک انسان ایسا دھنسا ہوا نظر آئے، اس دلدل کے اندر ایک انسان ایسا دھنسا ہوا نظر آئے کہ ایک انسان کی جو شخصیت ہے اور وہ شیٹر سی ہو جائے۔ وہ ایک انسان کی جو شخصیت ہے اس کے اندر جو ایک وقار ہونا چاہیے، جو ایک انسان کی سیلف ریسپیکٹ ہونی چاہیے، انسان اپنی سیلف ریسپیکٹ اور اپنی وقار کو کہیں داؤ پہ لگاتا ہوا نظر نہ آئے۔ بات صرف اتنی سی ہے بھائی، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں اپنے ذہن کی کنڈیشننگ کرنی ہے، اور یہ جو ہمارے ذہن کی کنڈیشننگ ہے، کمال کی بات ہے میں آپ کو یہ عرض کروں، اور یہ ان محرومیوں کو آپ کہہ لیں کہ یہ ان محرومیوں کا جو ایک نگیٹو اثر ہماری شخصیت کے اوپر پڑتا ہے، یہ ان سے ہمیں کہہ لیں کہ ریز کرتی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں ایک طریقہ تو یہ بھی تھا کہ جی مشہور وہ کہانی جو ہے، شارٹ سٹوری جو ہے، جو ہم نے بچپن کے اندر نصابی کتاب میں پڑھی، کہ وہ ایک لومڑی کا کہا گیا، پتہ نہیں لومڑی گریپس انگور کھاتی بھی ہے یا نہیں، لیکن بہرحال وہ اچھل کے گچھے توڑنے کی کوشش کرتی رہی، اور جب بالکل ناکامی ہوئی تو اس نے کہا جی انگور کھٹے ہیں۔ تو بات یہ ہے، ہم ان چیزوں کی جو اہمیت ہے، ہم ان چیزوں کی اہمیت اپنی نفسیات کے اندر کم کر دیں، ان کی ویلیو کو کم کر دیں، کہ جو چیزیں ہمیں میسر نہیں آ سکیں، جو چیزیں ہمیں زندگی میں میسر نہیں آ سکیں، جو چیزیں آج ہمیں میسر نہیں ہیں، ہم ان کی جو آپ کہہ لیں جو اس کی جو اہمیت جو ہے، اس کی جو ویٹیج اور ویلیو جو ہم نے اپنے ذہن کے اندر ڈالی ہوئی ہے، اس کو تھوڑا کنٹین کرنے کی اور اس کو تھوڑا منیمائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دھیان ان چیزوں کی طرف نہیں رہے گا، ہمارا دھیان ان محرومیوں کی طرف نہیں رہے گا، چاہے وہ ایک عرصے سے ہم زندگی بھر ہم ان کو دیکھتے آ رہے ہوں، یا پھر وہ مومنٹیریلی ہمیں ان سے واسطہ پڑا ہو۔ تمام تر صورتوں کے اندر ہمارے رویوں میں وہ چیزیں جھلکیں گی نہیں، ہمارے رویوں میں نہیں جھلکیں گی، اور انشاءاللہ ہم ایک باوقار انسان کی طرح جی سکیں گے۔ اور ان چیزوں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو عظمت کے ٹریک پہ چڑھانا ہے۔ ہمیں عظمت کے ٹریک پہ ہم کیسے چڑھیں گے؟ ہم کسی نوبل کام کو، کسی بڑے کام کو ہاتھ ڈال لیں، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر سنجیدہ ہوتے چلے جائیں، ہم اس کے اندر ڈوبتے چلے جائیں، اور ایسا نظر آئے کہ یہ جو کاز ہے، ہم اس کاز کے ساتھ اتنے کمیٹڈ ہیں، وہ کاز ہماری ذات کو ریز کرنے والا تو ہے، لیکن وہ معاشرے کے لیے بھی بہتری کا ہے۔ چاہے ہم کیا بھی پکڑیں، کوئی ایسا گول اور کوئی ایسا اپنا مقصد سیٹ کر لیں، اور اس مقصد کے لیے، مستقل نوعیت کے مقصد کے لیے ہم محنت کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، اپنے آپ کو سٹرگل کرتے ہوئے، اپنا خون پسینہ بہاتے ہوئے ہم
ہم نظر آئیں، اور ہم نظر کیا آنا ہے، اپنے اپنے ہمیں کوئی دکھاوا نہیں کرنا، لیکن مطلب یہ ہے کہ ہماری مصروفیت جو ہے، اور ہماری ایسی مصروفیت نظر آئے کہ جس کے اندر ہم نے اپنے آپ کو ایسا ڈبویا اور ایسا غرق کیا کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں، ہماری جو شناخت ہے وہ اس مقصد کے ساتھ، اس ایم کے ساتھ، اس آبجیکٹو کے ساتھ اس طریقے سے بن گئی کہ اب لوگ جو ہے ہمارا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہی بنا، اور یہ جو معمولی نوعیت کی مومنٹری جو چیزیں تھیں، ہمیں ان کا ہونا اور نہ ہونا جو ہے ہمارے لیے بے معنی سا ہو جائے، اور ہمارا دھیان جو ہے وہ ہر وقت اپنے کاز کی طرف، اپنے مقصد کی طرف، اپنے گول اور ڈیسٹینیشن کی طرف ہمارا وہ مقصد رہے، اور ہم بالکل بھی آپ کہہ لیں کہ وہ جو احساس محرومی ہے، چاہے وہ لانگ ٹرم چیزوں کا ہو، چاہے وہ شارٹ ٹرم احساس محرومی ہو، لیکن ہمارے اندر وہ چیز نظر نہ آئے، اور ہم ایک باوقار انسان کی طرح اپنی زندگی کو گزار سکیں، اور اپنے آبجیکٹیوز کے ساتھ ہماری جو کمٹمنٹ ہے وہ اس قدر سالڈ ہونی چاہیے، وہ اس قدر گہری ہونی چاہیے کہ ہمارے ذہن کے اندر کوئی بھی دوسری چیز جو ہے وہ اپنی اہمیت بنا نہیں پائے، اور یہ جو آج جن چیزوں کے متعلق ایک عام انسان جو ہے وہ تگ و دو کرتا ہوا، بے چین رہتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، ہم اس گورکھ دھندے سے نکلیں اور ہم لوگ ایک ایسے ٹریک پہ چڑھ جائیں کہ جو عظمت کا ٹریک ہے، اور یہ ہمارے گول کا اور ہمارے مقاصد اور ہماری ڈیسٹینیشن جو ہے اس کی طرف جانے والی ایک پگڈنڈی ہو، اور ایک مشکل راستہ صحیح، لیکن اس مشکل راستے کے اوپر، اس پہاڑی کے اوپر ہم ایسی کمٹمنٹ کے ساتھ، ایک ایسے مصمم ارادے کے ساتھ، ایک ایسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہم چڑھتے ہوئے نظر آئیں، ہم ان چیزوں کے حصول کے لیے کہ جن چیزوں کو ہم نے اپنے مقاصد ٹھہرایا، ہم اس قدر غرق اور اس قدر مصروف نظر آئیں کہ باقی جو دیگر تمام تر چیزیں ہیں، جو چیزیں ہمیں میسر نہ ہوں، اور جو چیزیں ہمیں میسر ہوں، جو چیزیں ہماری بجائے کسی اور کو میسر ہوں، ہمارا ذہن ان تمام تر چیزوں سے ہٹ جائے، اور ہم اپنے گول کے اوپر اور اپنے مقصد کے اوپر ایک ایسا فوکس بنائے ہوئے نظر آئیں کہ وہ تمام تر چیزیں جو ہیں پھر ہمارے بالکل ہم ان کو آسانی سے اگنور کر سکیں، اور ان کو اگنور کرتے ہوئے اور جو اصل حقیقت ہے، جو اصل اہمیت کی حامل چیزیں ہیں، جو ہمارا مقصد اور ڈیسٹینیشن ہے، ہم اس کے ساتھ اس قدر کمٹمنٹ کے ساتھ اور اس قدر والہانہ محبت کے ساتھ اور اس قدر یکسوئی کے ساتھ ہم اس کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں۔ ہم لوگ ہمارے ذہنوں کے اندر، ہماری شعور کے اندر، ہمارے کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کے اندر ایک ایسی چیز نظر آئے کہ جس کے بعد ہمارے لیے دیگر تمام تر چیزیں بہت حد تک بے معنی ہو جائیں، اور ہم لوگ ایک ایسی زندگی، ایک باوقار انسان کی طرح، ایک بہت ہی آنریبل اور بہت ہی ڈگنیفائڈ انسان کی طرح ہم لوگ اپنے معاملات کو چلاتے ہوئے نظر آئیں۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔